بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پیش کریں گے۔ اس سے قبل ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک انتہائی مقدس اور عظیم الشان اور بابرکت کلمہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس عظیم الشان کلمے کی فضیلت ایک حدیث کی روشنی میں جان لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے: ان ابان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء وكان أبان قد أصابه طرف فالج فجعل الرجل ينظر إليه فقال له أبان ما تنظر أما إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله يومئذ ليمزي الله علي قدره رواه الترمذی فی ابواب الدعوات۔ یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ سنن ترمذی میں ابواب الدعوات کے اندر لائے ہیں اور البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ ابان بن عثمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر روز صبح و شام کو یہ دعا پڑھ لے، کون سی دعا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اگر یہ دعا کوئی پڑھ لے تو اسے زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان اور تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہ حضرت ابان یہ حدیث بیان کر رہے تھے جبکہ ان کے ایک طرف فالج گرا ہوا تھا، تو اس آدمی نے ان کی طرف حیرت سے دیکھا تو حضرت ابان نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ ما تنظر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حدیث ویسی ہی ہے جیسے میں نے تم سے بیان کیا، اور یہ جو فالج کا معاملہ دیکھ رہے ہو، در حقیقت جس دن مجھ پر فالج کا اثر ہوا میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ دعا اگر کوئی پڑھ لے
تو اس کو کوئی آسمانی یا ارضی تکلیف نہیں پہنچتی ہے، اور اگر وہ نہ پڑھے تو کوئی بھی تکلیف اسے پہنچ سکتی ہے، جیسا کہ حضرت ابان نے کہا کہ یہ فالج جو میرے ایک سائیڈ میں گرا ہے، در حقیقت یہ اس دن گرا ہے یہ فالج جس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی۔ اچھا، اسے پڑھنا کب ہے اس دعا کو؟ ہر دن کی صبح کو اور ہر رات کی شام کو، فی صباح کل یوم و مسائی کل لیلۃ، ہر صبح کے ابتدا میں اور ہر رات کی شام۔ شارحین نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے یہ مستحب ہے کہ اس ذکر کو، اس کلمے کو ہر دن کی ابتدا میں پڑھے اور ہر رات کی ابتدا میں پڑھے۔ وقت بعد صلاۃ الفجر و بعد صلاۃ المغربی، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں، اور کتنی بار پڑھے؟ 3 بار، 3 مرات۔ پڑھے کب؟ فجر کی نماز کے بعد، بعد صلاۃ الفجر، اور شام میں بعد صلاۃ المغربی، مغرب کی نماز کے بعد۔ کتنی بار پڑھے؟ 3 بار پڑھے۔ فائدہ بتایا گیا کہ اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس دن کوئی تکلیف پہنچ جائے تو؟ اس کے 2 جوابات شارحین حدیث نے دیے۔ ایک تو یہ کہ اگر کسی شخص نے یہ دعا پڑھ لی ہے تو اسے بلائے مفاجی نہیں آئے گی، یعنی وہ بلائے مفاجی کسے کہتے ہیں؟ کوئی ناگہانی مصیبت اس کے اوپر نہیں آئے گی، اچانک کوئی مصیبت اس کے اوپر نہیں آ سکتی۔ ایک تو یہ جواب دیا گیا ہے، اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھے اور پھر بھی کوئی تکلیف، کوئی ضرر اسے پہنچ جائے اسی دن جس دن اس نے یہ دعا پڑھ لی، تو یہ تکلیف اس کے لیے عین خیر ہے۔ جی، اگر اس کو یہ تکلیف پہنچ جائے تو یہ تکلیف اس کے لیے عین خیر ہے، یعنی اس تکلیف کو وہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس تکلیف کے اندر، اس ضرر کے اندر کوئی زبردست خیر رکھا ہے۔ اس پر ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں، وہاں تو اس میں نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ڈائریکٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یہاں باللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں کہا گیا؟ یہاں بے کے بعد اسم کیوں لایا گیا؟ اعوذ کے بعد اسم نہیں لایا گیا، اور یہاں اللہ سے پہلے اور بے کے بعد اسم لایا گیا، تو یہ اسم کیوں لایا گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے 2 جوابات مفسرین قرآن نے دیے ہیں۔ پہلا جواب بہت ہی علمی ہے اور دقیق ہے، اور اسے قرآن حکیم کی روشنی میں دیا گیا ہے۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان المسمى، یعنی یہ کہتے ہیں الاسم هو المسمى وعینہ وذاتہ، کہ جو نام ہوتا ہے نا، اسم،
یہ مسمہ ہوتا ہے اور اسم اور جس پر یہ نام بولا جاتا ہے یہ دونوں ایک ہی ہیں. یعنی الاسم والمسمى، الاسم والمسمى وعینہ وذاتہ، اسم جو ہوتا ہے یہ بعینہ مسمى ہوتا ہے اور عین ذات ہوتا ہے. یعنی اسم اور مسمى دونوں کے دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. اور دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اللہ نے فرمایا اے زکریا ہم تجھے بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں ایسے لڑکے کی. پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ تیرے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور فرمایا گیا اسمہ یحییٰ، جس کا اسم، جس کا نام یحییٰ ہے. یہاں کیا فرمایا گیا کہ وہ جو نام ہے یہ نام ہم نے یحییٰ کا رکھا ہے، اسمہ یحییٰ. یہ جو لڑکا پیدا ہوگا اس کا نام یحییٰ ہے، نام یحییٰ ہے، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح پکارا یا یحییٰ یا یحییٰ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. یہاں یہ کہا ایسا لڑکا ہم تجھے عطا کر رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. اور پھر آگے پکارا یا یحییٰ، تو یہاں پہلے کہا کہ اس لڑکے کا نام یحییٰ ہے، نام اسم ہے اس کا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ پکارا یا یحییٰ، تو گویا کہ اسم یہ عین مسمى ہوا، عین ذات ہوا، جو اسم ہے وہی مسمى ہے. مفسرین نے قرآن حکیم کی ان آیات سے استدلال کیا ہے کہ اسم جو ہوتا ہے وہ عین مسمى ہوتا ہے اور عین ذات ہوتا ہے، جیسا کہ اس تشریح سے واضح ہوا، اس تفسیر سے واضح ہوا. اور ایک وجہ اور بتائی جاتی ہے کہ یہ اسم کیوں لایا گیا. در اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے، اللہ سے نہیں، اللہ کے نام سے یہ اسم جو لایا گیا ہے، اس کی دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس طریقے کی جو تعبیر ہے اور اس طریقے کی طریقے تعبیر یہ عربوں کے ہاں عام اور معروف ہے بالکل. جی، جیسے کسی بادشاہ کے حکم سے یا اس کی خاطر کوئی کام کرنے لگیں جو خالصاً اسی بادشاہ کی طرف منسوب ہو کہ میں یہ کام بادشاہ کے حکم سے کرتا ہوں، یعنی بادشاہ نے کہا ہے کہ میں یہ کروں، تو یہ بولا جاتا ہے کہ میں یہ کام بادشاہ کے نام پر کر رہا ہوں، تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ یہ خالصاً یہ کام اللہ کے لیے ہو رہا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. تو ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے. پہلا جواب کیا دیا گیا ہے کہ اسم جو ہوتا ہے یہ عین مسمى ہوتا ہے. دلیل میں وہی کہ ہم تجھے بشارت دے رہے ہیں ایسے لڑکے کی جس کا اسم یحییٰ ہے، اسم یحییٰ ہے. تو یہاں بتایا گیا کہ اس لڑکے کا اسم یحییٰ ہے. پھر آگے پکارا گیا یا یحییٰ، تو گویا کہ جو نام ہے وہی مسمى ہے. جب پکارا گیا تو ذات یحییٰ کو پکارا گیا، ذات یحییٰ کو، تو گویا کہ مسمى یہ عین ہوتا ہے اپنے اسم کا. اچھا، بسم اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ بسم اللہ کا مطلب یہ ہوا ابتدئ بکل اسم، ابتدئ بکل اسم للہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے جتنے بھی نام ہیں میں ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. اور یہ کیسے معلوم ہوا؟ اسم یہ مفرد ہے اور
مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اسم جو مفرد ہے اگر یہ معرب باللام کی طرف مضاف ہو تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. تو اسم یہ مفرد ہے اور اللہ یہ معرفہ ہے، معرب باللام ہے. تو اب مفرد جو ہے یہ مضاف ہوا معرب باللام کی طرف تو اسم میں عموم پیدا ہو گیا. یعنی میں اللہ کے تمام ناموں سے اس کام کو شروع کر رہا ہوں. اب تدعو بکل اسم للہ، اللہ کے جتنے نام ہو سکتے ہیں میں ان تمام ناموں سے اس کام کو شروع کرتا ہوں. یعنی گویا فَيَعُمُّ جَمِيعَ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ اس میں شامل ہو گئے. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام 3 اقسام میں منقسم ہے. ایک تو وہ نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نام انبیاء پر، اسی طریقے سے رسل پر، فرشتوں پر ظاہر کر دیا. ایک نام تو یہ ہے. اور نام کی دوسری قسم ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی کتابوں میں نازل کیا ہے. جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ناموں کو واضح کیا ہے. تو ایک تو اللہ نے اپنے انبیاء کو، رسل کو اور فرشتوں کو بتا دیا ہے، ظاہر کر دیا ہے. اور نام کی ایک قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا. اور تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو وہ نام بتائے ہی نہیں، بلکہ وہ اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر لیے ہیں اور وہ نام خزائن غیب سے باہر ہی نہیں آئے. اور یہ تینوں قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی حدیث کرب میں بیان کی گئی. چلیے وہ حدیث کرب دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح ہے، ان عبداللہ بن مسعود ان عبداللہ هو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال عبد اذا اصابه هم وحزن اللهم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهب ہمی الا اذهب اللہ ہمہ وابدلہ مکان حزنی فرحا. قالوا یا رسول اللہ ينبغي لنا ان نتعلم هؤلاء الكلمات قال اجل ينبغي لمن سمعهن ان يعلمهن. بیہقی نے اس حدیث کو کتاب القضاء و قدر کے اندر بیہقی اس روایت کو لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے جس بندے کو بھی کوئی رنج و غم پہنچے، عبد اذا اصابہ ہم وحزن، اللہ کے کسی بندے کو کوئی رنج و غم پہنچے اور وہ یہ دعا پڑھ لے. کون سی؟ یہی دعا جو میں نے ابھی پڑھی، جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے. کیا؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی. تو اللہ تبارک و تعالی
اس دعا کی برکت کی وجہ سے اس کے ایک تو رنج و غم کو دور کر دے گا، اور دوسرے رنج و غم کو دور کرنے کے بعد اس کی جگہ پر اللہ اسے فرحت اور سرور عطا کرے گا۔ جب یہ بات صحابہ کرام نے سنی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب یہ اتنی مبارک دعا ہے تو کیا ہم ان کلمات کو یاد نہ کر لیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، تمام لوگوں کو جو بھی اس دعا کو سنے، ان کلمات کو سنے، اسے چاہیے کہ ان تمام کلمات کو یاد کر لیں۔ تو ایک تو اس دعا کی فضیلت معلوم ہوئی کہ آدمی کو اگر کوئی رنج و غم پہنچے تو یہ دعا ضرور پڑھے، اس لیے اس کو دعائے کرب کہتے ہیں۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے شفاء العلیل کے اندر اس حدیث کی بڑی زوردار اور بڑی شاندار شرح فرمائی ہے، اور کافی تفصیل کے ساتھ اس حدیث کو زیر بحث وہ لائے ہیں۔ اب اس حدیث کے اندر بہت ساری اہم باتیں ہیں۔ سب سے اہم بات جو اس حدیث کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میرے رب، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، یعنی میرا باپ بھی تیرا غلام ہے، میں تو تیرا غلام ہوں ہی، میرا باپ بھی تیرا غلام ہے، میری ماں بھی تیری لونڈی ہے۔ اس طریقے سے مجھ سے لے کر آدم و حوا تک جو یہ پورا سلسلہ ہے، یہ پورا کا پورا سلسلہ تیرا مملوک ہے، تیرا عبد ہے، یہ سارے کے سارے تیرے عبد ہیں، اور تو ان سب کا معبود ہے، یہ سب تیرے ممالک ہیں، مملوک ہیں، اور تو اکیلا ان سب کا مالک ہے۔ اس سے نکتہ یہ ملا کہ آدمی کی دعا اس وقت قبولیت کے درجے پر جلدی سے فائز ہوتی ہے جب آدمی اپنی دعا کے اندر حد درجہ عاجزی، تخشع اختیار کرے۔ وہ جتنی عاجزی رب کے سامنے ظاہر کرے گا، جتنی فروتنی کا اظہار کرے گا، جتنا انکسار دکھائے گا، اتنی ہی دعا جلد مقبول ہوگی۔ یہ دعا جو شروع ہوتی ہے وہ اسی عاجزی اور انکساری کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو اس حدیث میں ہے، اس دعا میں ہے، وہ یہ کہ بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ میرے رب عدل فی قضاء، اس کو ہر آدمی اپنے ذہن میں رکھ لے اور اس کو الگ سے کلپ بنا کر کے ڈالے اور لوگوں تک پہنچائے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ بہت عظیم شان بات ہے۔ وہ اعتراف کرتا ہے کہ میرے رب عدل فی قضاء، میرے رب میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل ہے۔ اگر تو میرے بارے میں صحت کا فیصلہ کرے وہ بھی عدل ہے، ظلم نہیں ہے۔ میرے بارے میں تو بیماری کا فیصلہ کر دے تو وہ بھی عدل ہے، ظلم نہیں ہے۔ میرے بارے میں اگر غنا کا، مالداری کا فیصلہ کر دے وہ بھی عدل ہی ہے، ظلم نہیں ہے۔ اور میرے بارے میں اگر مفلسی کا، غریبی کا فیصلہ کر دے وہ بھی عدل ہی ہے۔ میرے بارے میں اگر سزا کا فیصلہ کر دے تو بھی عدل ہے، اور میرے بارے میں کسی جزا کا فیصلہ کر دے میرے رب یہ بھی عدل ہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، اگر اس بات کو انسان اپنے دل میں بٹھا لے کہ عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں میرے رب تیرا ہر فیصلہ انصاف ہے، تیرا ہر فیصلہ عدل ہے، ظلم نہیں ہے، تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ وہ کبھی اللہ سے شکایت نہیں کرے گا۔ جی، اگر اس بات کو وہ دل میں بٹھا لے کہ اے میرے رب تیرا ہر فیصلہ میرے حق میں عدل اور انصاف ہے، ظلم نہیں ہے، تو
اس کا دل کبھی بھی شکایت نہیں کرے گا اور اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے کوئی بدگمانی پیدا نہیں ہوگی. یہ ضروری ہے, کوئی بدگمانی پیدا نہیں ہوگی. یعنی نہ تو اس کا دل شکایت کرے گا اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمان ہوگا. اگر دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر فیصلہ عدل ہے. اس دعا میں یہ ٹکڑا انتہائی اہم ہے. اس کے بعد جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک. یہ ٹکڑا بڑا عجیب ہے. میرے رب, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے حوالے سے, بکل اسم, تیرے ہر اس نام کے حوالے سے جو نام تو نے اپنا رکھا ہے, ایک, او انزلتہ فی کتابک, یا تو اس کو کتاب میں نازل کیا ہے, او علمتہ احدا من خلقک, یا تو نے اپنے کسی مخلوق کو سکھا دیا ہے, اب استاثرت بھی فی علم الغیب عندک, یا تو نے علم غیب کے اندر اپنے پاس اسے محفوظ کر رکھا ہے. یہ تین قسمیں ہو گئی اس کے ناموں کی. اللہ نے اپنی کسی مخلوق کو بتا دیا ہے, فرشتے کو, نبی کو, کسی کو بتا دیا ہے, اور ایک تو اپنی کتاب میں نازل کر دیا ہے, دو, اور تیسرے کچھ نام ایسے ہیں جو ابھی خزائن غیب سے باہر ہی نہیں آئے. پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کسی عدد معین میں محصور نہیں ہے, 99 ہی نہیں ہے, بلکہ 99 سے بھی زیادہ ہے, کسی عدد معین میں محصور نہیں ہے. اور 99 کی جو بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 اسماء الحسنی ہے, اس کا بڑا بہترین جواب علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے شفاء العلیل کے اندر دیا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ بے جو ہوتا ہے یہ استعانت کے لیے, یعنی میں تیرے نام کی مدد سے, استعانت سے, اس میں بندہ توحید کا اقرار کرتا ہے کہ میرے رب یہ کام جو میں شروع کر رہا ہوں اگر تیری مدد شامل حال نہیں رہی تو میرا یہ کام ہوگا ہی نہیں یا ناقص و نامکمل ہوگا. تو بے جو استعانت کے لیے ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بندہ پڑھتا ہے گویا کہ توحید کا اقرار کرتا ہے کہ میں یہ کام تیرے نام سے جو شروع کر رہا ہوں اس میں تیری مدد مجھے درکار ہے. اور بندہ یہ بھی کہتا ہے کہ میرے رب یہ جو میں مدد طلب کر رہا ہوں میں تیرا محتاج ہوں نا, اس وجہ سے میں تجھ سے مدد طلب کر رہا ہوں. اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے جو سورہ فاطر میں ہے, یا ایھا الناس وانتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید. یہ دنیا کے تمام لوگوں تم سب محتاج ہو, غنی تو صرف اللہ کی ذات ہے. تو جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بے استعانت کے لیے میں اللہ کے نام سے مدد لے کر کے یہ کام شروع کر رہا ہوں. گویا کہ بندہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ تیری مدد کے بغیر میں کوئی کام نہیں کر سکتا, میرا کام ہو ہی نہیں سکتا. اور یہی مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا. یہ اتنا مبارک کلمہ ہے یہ. اور یہاں اسم کیوں لایا گیا وہ بتایا میں نے. پھر اسم مفرد ہے, وہ مضاف ہے جو ہے معرب باللام کی طرف, تو تمام اسماء حسنہ جو اللہ کے ہیں ان سب کو شامل ہے یہ. اب اس کے بعد ہم لفظ اللہ کی طرف آتے ہیں. بہت سے معنی اس کے بتائے گئے ہیں. ایک معنی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نکلا ہے اسی سے ہے الہۃ الی فلان, الہۃ الی فلان, الہ اللہ, الہۃ الی فلان, اس کا مطلب ہوتا ہے سکنت الیہ, میرے رب میرا دل پریشان ہے, میرا دل مضطرب ہے,
میرے دل میں چین نہیں ہے، اور تو الہ ہے، تو ہی معبود ہے، تیرے ہی دامن میں، تیرے ہی جناب میں مجھے سکون ملنے والا ہے، یہ مطلب ہے الہۃ الی فلان اے سکنت الیک، اے سکنت الیک، میرے رب تیرے پاس آ کر ہی میرے دل کو سکون ملے گا۔ یہی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمائی سورہ رات کے اندر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ جو الہ ہے یہ الہۃ الی فلان سے نکلا ہے، یعنی اے سکنت الیہ، میں نے اس کے دامن میں سکون حاصل کیا۔ گویا کہ دل اس وقت تک مضطرب رہیں گے، پریشان رہیں گے، جب تک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا نہیں لیتا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن میں پناہ نہیں لے لیتا، تب تک آدمی کا دل بے چین ہی رہے گا۔ یہ مطلب ہے الہ کا، الہۃ الی فلان اے سکنت الیہ۔ اچھا، یہ تو الہ یا لہو سے ہوا با فتح سے، اگر اس کو باب ضربہ سے لے آئیں، لاہ یلی ہو، تو اس کا مطلب ہوگا لاہ یلی کو اب بولا جاتا ادھر تفا، ادھر، یا اسی طریقے سے لاہ یلی ہو اذا احتجب، جی جب وہ چھپ جائے، ہاں، تو وہ اس طریقے کا الہ ہے جو نظروں سے پوشیدہ ہے، آنکھیں اسے دنیا میں نہیں دیکھ سکتی۔ جنتی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، دنیا میں نگاہوں کے اندر وہ قوت ہی نہیں دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ جنت میں جنتی اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کریں گے، کیونکہ ان کی آنکھوں کو وہ قوت عطا کر دی جائے گی جس کے ذریعے آنکھیں رب تعالیٰ کے دیدار کے متحمل ہو جائیں گی۔ دنیا میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو لاہ یلیو اس وقت کہا جاتا اذا احتجب، جب وہ نگاہوں سے چھپ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حجاب، اندر حجاب ہے، پردوں کے پیچھے، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ یہی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ الہ ہے، الہ بمانی معلوہ ہے، وہ معبود ہے، اور یہ لاہ یلیہ سے اذا احتجب، جب وہ حجاب میں ہو، جب وہ حجاب میں ہے تو آنکھیں اس کا ادراک کیسے کر سکتی ہیں؟ اور اگر اس کو لاہ یلوہ باب نصارہ سے مانا جائے تو اس کا مطلب ہوگا ادھر تفا، بلند ہو گیا۔ تو الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہو گیا، اے علا ورتفع، ہاں، تو لاہ یلوہ کا مطلب ہوا ارتفع، وہ اتنی بلندی پر ہے جس بلندی کا کوئی تصور انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، محال ہے، اتنی بلندی پر ہے وہ، عرش پر مستوی ہے، وہ عرش پر مستوی ہے۔ یہ مطلب ہوا لاہ یلوہ سے اگر اس کو مانا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو نام ہے، نام جو ہے اللہ کا، یہ علم ذاتی ہے، ہاں، یہ نام ہے اس کا۔ اگر اسے نام نہ مانا جائے، علم ذاتی نہ مانا جائے، تو پھر لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ تو کہیں گے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ جس کا نام اللہ ہے، صفت نہیں ہے، وہ عالم ذاتی ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ جس کا نام اللہ ہے، تو گویا کہ اللہ یہ علم ذاتی ہے، بقیہ سب جو اسما ہے وہ سب اسما و صفات ہیں، جی یہ اس کا علم ذاتی ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نہیں ہے کوئی معبود، کون؟ جو اللہ کے نام سے موصول ہے، جس کا نام اللہ ہے۔ تو یہ اللہ، یہ اس عالم ذاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور الہ کا مطلب ہوتا ہے المعلوہ، المعلوہ، المعلوہ کا مطلب المعبود، جس کی عبادت کی جائے۔ جب بندہ کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بے، یہ استعانت کے لیے میں مدد طلب کرتا ہوں، اس سے معبود سے نقطہ یہ ملا کہ جو معبود ہے وہی ایسا ایسی ذات جس سے استعانت طلب کی جائے، جو معبود نہیں
وہ استعانت کے لائق نہیں. گویا کہ عبادت اور استعانت دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو بے استعانت کے لیے کہ میں اس کام کو شروع کر رہا ہوں تیری مدد سے, میں اس میں تیری مدد چاہ رہا ہوں, یہ استعانت ہوئی. اور الہ بمعنی معلوہ عبادت کے لائق, جو عبادت کے لائق ہے وہی ذات تمہاری اعانت کر سکتی ہے, اسی سے استعانت کیجئے اور اسی کی عبادت کیجئے. جس طرح اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں, اسی طرح اس کے علاوہ کسی سے استعانت جائز نہیں. یہ معلوم ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں الرحمن اور الرحیم میں. گویا کہ اس میں اللہ کے 3 نام آئے ہیں, ایک تو علم ذاتی ہے اللہ اور 2 صفاتی ہیں الرحمن اور الرحیم. الرحمن اور الرحیم میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں رحمان یہ فعلان کے وزن پر ہے اور فعلان کی صفت پر, فعلان کے وزن پر آنے والی صفت یہ بتاتی ہے کہ یہ صفت اپنے موصوف سے اتنے زور و شور کے ساتھ نکل رہی ہے کہ اس صفت سے سارے کے سارے لوگ سیراب ہو رہے ہیں. تو رحمان کا مطلب بروزن فعلان, یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی بارش اتنے زور و شور سے ہو رہی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالی کی اس رحمت کی بارش سے سیراب ہو رہا ہے. یہ مطلب ہوا. بالفاظ دیگر فعلان کے وزن پر جب کوئی صفت آئے تو یہ بتاتی ہے کہ موصوف سے یہ صفت بڑے زور و شور اور بڑی شدت کے ساتھ صادر ہو رہی ہے. اور رحمان کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جو اس صفت کا موصوف ہے اس سے اتنے زور و شور کے ساتھ اور اتنی شدت کے ساتھ صفت رحمت جاری ہو رہی ہے کہ اللہ کی اس رحمت سے کائنات کا ذرہ ذرہ مستفید ہو رہا ہے. اگر کسی ذرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ سیکنڈ سے کم درجے کم وقت میں بھی اگر ہٹ جائے تو اگلے لمحے اس ذرے کی بقا کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. اچھا اور رحیم کا مطلب کیا ہے؟ رحیم یہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے. یہ بتاتی ہے یہ صفت کہ موصوف سے جو یہ صفت صادر ہو رہی ہے پورے زور و شور کے ساتھ, یہ کبھی ختم نہیں ہوگی, یہ لازوال ہے, دائمی ہے اور غیر مختتم ہے. تو گویا کہ رحمان کو پہلے اس وجہ سے لایا گیا اور رحیم کو بعد میں کہ رحمان کے اندر ایک سوال پیدا ہوا, رحیم اسی سوال کا جواب ہے. کیا؟ رحمان کا مطلب یہ ہوا کہ موصوف سے ایک صفت رحمت یہ بڑے زور و شور کے ساتھ صادر ہو رہی ہے. رحمت کا کنواں, رحمت کا چشمہ بڑے زور و شور کے ساتھ ابل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ رحمان سے معلوم ہوا. سوال یہ پیدا ہوا کہ رحمت کا یہ کنواں جو ابھی بڑے زور و شور کے ساتھ ابل رہا ہے اور بہ رہا ہے, کیا کبھی یہ خشک ہو جائے گا؟ رحیم نے جواب دیا صفت مشبہ کا مطلب ما یدل علی صفت ثابتۃ صفت دائمۃ, کہ یہ جو رحمت جاری ہے, رحمت کا پانی جاری ہے, رحمت کا چشمہ جاری ہے, یہ غیر مختتم ہے, دائمی ہے. گویا کہ رحمان کو پہلے لایا گیا کیونکہ وہ ایک سوال لیے ہوئے ہے, اور رحیم کو بعد میں لایا گیا کیونکہ رحیم نے رحمان کی صفت سے اٹھنے والے سوال کا جواب دے دیا ہے کہ رحمت کا یہ چشمہ کبھی سوکھ جائے گا؟ لا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحیم ہے جو اس صفت رحمت کے ساتھ ہمیشہ متصف ہے. یہ صفت اس سے کبھی بھی منفک ہونے والی نہیں ہے, اور رحمت کی یہ بارش لا زوال, دائمی اور غیر مختتم ہے. رحمان اور رحیم کے درمیان دوسرا فرق مختصر طور پر سمجھ لیں.
الرحمن بجمیع الخلق، تمام مخلوقات پر اللہ رحم کر رہا ہے، ابرار پر، اشرار پر، مومنین پر، کفار پر، فرما بردار پر، نافرمان پر، سب کے اوپر رحم کر رہا ہے۔ گویا کہ یہ الرحمن ایسی صفت ہے جو بجمیع الخلق، مختصۃ بجمیع الخلق، تمام مخلوق کے ساتھ خاص ہے یہ۔ اور یہی نقطہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ الرحمن علی العرش استوی، کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا، اور عرش پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی اوسع صفات کے ذریعے، اپنی اوسع صفات کے ذریعے اوسع مخلوقات پر مستوی ہوا۔ اللہ کی سب سے وسیع صفت رحمان، اور اللہ کی سب سے وسیع مخلوق عرش۔ تو گویا کہ اللہ اپنے اوسع صفات سے اپنی اوسع مخلوقات یعنی عرش کے اوپر مستوی ہوا، اور عرش یہ تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اسی طرح رحمان کا حوالہ دے کر کے بتایا گیا کہ چونکہ وہ عرش پر مستوی ہے اور رحمان ہے، اور عرش پوری کائنات کو گھیرے ہوئے، تو پوری کائنات اس کے رحم کے بارش سے سیراب ہو رہی ہے۔ یہ مطلب اس کا جی۔ تو الرحمن بجمیع الخلق اور الرحیم خاص بالمؤمنین، جیسے اللہ نے فرمایا وَكَفَى بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے مومنین کے اوپر۔ دیکھو یہاں مومنین کو پہلے لایا گیا، جار مجرور کو، اور رحیم کو بعد میں لایا گیا، بالمومنین کو پہلے لایا گیا، یعنی یہ رحیم خاص ہے مومنین کے لیے، اور رحمان یہ تمام مخلوقات کو شامل ہے، تمام مخلوقات کے اوپر رحم کر رہا ہے اس لیے کہ وہ رحمان ہے، اور مومنین کے اوپر جو رحمت خاصہ ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ رحیم ہے۔ یہ فرق ہے۔ رحمان اور رحیم میں مفسرین نے ایک اور فرق بتایا ہے کہ نعمتیں دو طریقے کی ہوتی ہیں، ایک اصولی نعمتیں ہوتی ہیں اور ایک فروعی ہوتی ہیں۔ بالفاظ دیگر کچھ نعمتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جی۔ تو رحمان یہ بتا رہا ہے، رحمان کی صفت یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اصولی نعمتوں کو عطا کرتا ہے جی، اور رحیم کی صفت یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فروعی اور جزئی جو ہیں نعمتیں ان کو عطا کرتا ہے۔ تو گویا کہ الرحمان میں کلی اور اصولی نعمتوں کا تذکرہ ہے، وہ کلی اور اصولی نعمتوں کو شامل، اور الرحیم جزئی اور فروعی نعمتوں کو شامل ہے۔ تو رحمان اور رحیم دونوں صفتوں نے مل کر کے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی بڑی بڑی نعمتیں عطا کرتا ہے اور چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے، یعنی اس کے علاوہ چھوٹی بڑی کوئی بھی نعمت کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ بڑی نعمت ملے تو بھی اللہ کی طرف سے، اور چھوٹی بھی نعمت ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر کلی نعمت ملے اصولی نعمت تو اللہ کی طرف سے، اور اگر جزئی اور فروعی نعمت ملے وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اس لیے کہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، ایک چیز دیکھیں کہ بچے کی پرورش میں ماں باپ دونوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ باپ کیا کرتا ہے؟ کلی ضروریات پوری کرتا ہے، وہ لاتا ہے مہینے بھر کماتا ہے، اس کے بعد لا کر تنخواہ بیوی کے ہاتھ پر دے دیتا ہے، اور بیوی جو ہے جو چھوٹی چھوٹی ضروریات ہوتی ہیں ان پیسوں کے ذریعے، دیکھیے یہ پیسہ جو اس نے کما کر کے پورے مہینے کی تنخواہ جو لایا ہے یہ اصولی نعمت ہے، اور لا کر کے بیوی کے ہاتھ میں دیتا ہے یہ جزئی نعمت ہے۔ تو گویا کہ باپ یہ اصولی نعمت کو حاصل کرتا ہے، اور ماں یہ جزئی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ باپ کلی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور ماں جزئی ضرورتوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کلی ضروریات کا پورا کرنے والا ہے اور جزئی ضروریات کا پورا کرنے والا ہے۔ اور آخری فرق، یہ رحمان جو پہلے آیا ہے لفظ رحمان، اور
یہ جو سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، یہ اتنی عظیم الشان چیز ہے کہ الرحمن اور الرحیم، الرحمن ایسی صفت ہے جو آئے گی تو تنہا آئے گی، کسی دوسری صفت کے ساتھ نہیں آتی ہے جی، آئے گی تو تنہا آئے گی، اتنی عظیم الشان صفت ہے۔ کون؟ الرحمن۔ جیسے الرحمن علم القرآن، دیکھو یہاں صفت رحمان تنہا آئی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور صفت نہیں ہے، اور اگر یہ کسی صفت کے ساتھ جڑ کر آتی ہے تو صرف ایک ہی صفت ہے، الرحیم۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفتیں ہیں جو بہت ساری صفتوں کے ساتھ مل کر آتی ہیں۔ یہ رحیم ہے، یہ بہت ساری صفت، عزیز الرحیم، عظیم کے ساتھ، عزیز کے ساتھ بھی آتا ہے، غفور کے ساتھ آتا ہے، غفور الرحیم، لیکن یہ عجیب و غریب صفت ہے الرحمن کہ یہ صرف اور صرف یہ الرحیم کی صفت کے ساتھ یہ صفت آتی ہے، آئے گی تو تنہا آئے گی، اور اگر جڑ کر آئے گی تو یہ صرف اور صرف الرحیم کے ساتھ آئے گی۔ وہ جو حدیث کرب ہے، حدیث کرب کے اندر جو عدل فی قضاؤک ہے، اس کو خاص طور سے نگاہ میں رکھیں، اس سے دل مطمئن رہتا ہے کہ میرے بارے میں جو کچھ فیصلہ ہے تیرا وہ سب عدل پر مبنی ہے، ظلم تیری طرف سے ہو ہی نہیں سکتا، ظلم کا انتصاب تیری طرف کیا ہی نہیں جا سکتا، تیرا جو بھی فیصلہ ہو میرے بارے میں وہ سب مبنی پر انصاف ہے، مبنی پر عدل ہے۔ اگر یہ چیز دل میں بیٹھ جائے جیسا کہ میں نے کہا، تو اس سے سب سے بڑی چیز جو انسان سے وہ صادر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دل کبھی شکوہ اور شکایت نہیں کرتا۔ بس آج یہی تک، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔